وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز سامعین کرام، آج ہم نواقض الاسلام کے نوے ناقص کو ہم لیں گے، 9 نمبر ناقص کو ہم لیں گے. اس سے پہلے 9 نے بلکہ 8 نمبر، اس سے پہلے ہم نے 7 وہ نواقض اسلام کو مختصر طور پر دیکھا، جن میں سب سے پہلا تھا شرک، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا جو ہم نے اس میں ناقص پڑھا تھا وہ تھا جو اپنے اور اللہ کے درمیان جو ہے ایسے وسیلے بنائے گا جن سے دعائیں مانگے گا، جن سے شفا مانگے گا، جن پہ بھروسہ کرے گا وغیرہ. وہ نمبر 3 ہم نے دیکھا تھا. اس میں جو مشرکین کو جو ہے ان کے کافر ہونے پر یا پھر ان کو کافر نہیں کہے گا، یا شک ان کے کفر میں یا ان کے مذہب کو صحیح کہے گا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو ایک انسان کو جو ہے دائرے کفر میں لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین مقبول ہے، جو قیامت کے دن قابل قبول ہوگا، وہ ہے دین اسلام. چوتھا ہم نے پڑھا تھا کہ جو یہ اعتقاد کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا راستہ بھی مکمل یا اس سے زیادہ بہتر ہے، ایسا انسان بھی جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے خطرے میں ڈال دیتا ہے. پانچواں ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ جو کسی ایسی چیز سے نفرت کرتا ہو، ناپسند کرتا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اگر جو اس پر عمل کرے. کبھی کبھار جو ہے عمل جو ہے کچھ لوگ مجبوری کے طور پر کرتے ہیں کہ شاید لوگ ہمیں کہیں گے کہ مسلمان ہیں، ایسے دل میں جو ہے ان کے ایسا چیز اس کے حوالے سے جو ہے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ تعظیم نہیں ہوتی. لہٰذا یہ بھی خطیر مسئلہ ہے، خطرناک مسئلہ ہے. ایسی چیزوں کا جو ہے وہ علم ہونا ایک انسان کے لیے ضروری ہے. چھٹی چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ من استہزأ بشیء من دین اللہ او ثوابہ او عقابہ کفر. جو کسی بھی دینی چیز کا، اللہ تعالیٰ کے دین کی کسی بھی امر کا، کسی بھی حکم کا، کسی بھی ثواب و عقاب کا جو ہے مذاق اڑائے. اور 7ویں چیز ہم نے پڑھی تھی سحر، السحر ومنہ الصرف والعطف فمن فعل رضی بہ کفر. جادو کے حوالے سے جو اس عمل کو سیکھے گا یا اس سے راضی ہوگا، وہ بھی جو ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں جو ہے بہت خطرناک مسئلے کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. آج جو ہم جس درس کو پڑھیں گے 8واں نمبر، 8واں جو ناقض اسلام ہے، ناقض توحید ہے، جو توحید کے لیے خطرہ ہے، توحید کو ختم کرتا ہے، عمل صالح ختم کرتا ہے، وہ ہے مظاہرۃ المشرکین ومعاونتهم علی المسلمین. مشرکین کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کو دوست بنانا، اور پھر مسلمانوں کے اوپر ان کی مدد کرنا، اہل اسلام کے خلاف ان کی جو ہے مدد کرنا. یہ بھی ایک خطرناک مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کی نہایت زیادہ ضرورت ہے، خاص کر کے آج کے اس زمانے میں. اور پھر خاص کر ان لوگوں کو اس بارے میں جاننا ضروری ہے جن کا جو ان بستیوں میں رہتے ہیں جہاں کے آس پاس ان کو مشرکین ہوتے ہیں، جہاں مشرکین ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ جاننا زیادہ ضروری ہے. قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین کا یہاں پر جو انہوں نے دلیل دی ہے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ
ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یعنی مشرکین کو جو اپنے اہل ایمان کو چھوڑ کر مسلمانوں کو چھوڑ کر جو ہے غیروں کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو یہاں پر جو مظاہرہ ہے، یہاں پر جو معاونہ ہے کفار کے ساتھ، یہ اس میں تمام وہ چیزیں شامل ہیں جیسے ان کے ساتھ محبت کرنا دلی طور پر، یا ان کی ہمیشہ تعریفیں کرتے رہنا، یا یہ کہتے رہنا. کبھی کبھار ایسا بھی بعض دفعہ کہنے کو ملتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ کبھی ایسا دھوکہ نہیں دیتے ہیں، غیر مسلم ہیں جو ایسا نہیں کرتے ہیں، ان کی تعریف کرنا وغیرہ، یہ تمام تر چیزیں اس میں شامل ہیں. تمام تر چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ ہمارے اس دین کے اندر ایک باب جو ہے عقیدے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، باب الولا والبراء. الولا والبراء، محبت کرنا اہل ایمان سے اور جو دشمنی کرنا اہل کفار سے. کسی بھی طریقے سے کسی بھی جو ہے مرحلے میں ان سے محبت کرنا، دل سے ان کو اور خاص ان کی تعریف کرنا، یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کو جو ہے ایمان کی نقص کی دلیل ہے، اس کے ایمان کے اندر نقص کی دلیل ہے کہ وہ کفار سے مانوس ہوتا ہے، کفار کو جو ہے اپنے سے صحیح قرار دیتا ہے، کفار کو مسلمانوں پر جو ہے ترجیح دیتا ہے. تو ایسا انسان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک مرحلے میں ہوتا ہے. بچنا چاہیے ایک انسان کو کہ جو کفار کی تو تعریف کرے لیکن اہل ایمان کی جو ہے ان کے ساتھ اس کا بغض ہو. اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں گے دنیا کے اندر جہاں توحید کا بول بالا زیادہ ہوگا اس کے خلاف جو ہے دنیائی کفر کی تمام جماعتیں اس کے خلاف ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایک ایسا تصور بھی دیتے ہیں کہ مسلمان بھی جو ہے بعض مرتبہ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جس نفرت کا مطالبہ شریعت نے کفار کے ساتھ کیا تھا. بعض مسلمانوں کے ملکوں کے ساتھ بعض مسلمانوں کو اس طریقے سے نفرت کرانے کے جو سازش کی جاتی ہے، جو کفار کے ساتھ نفرت کرنی تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ نہایت ہی خطرناک اور خطیر مسئلہ ہے. ہمیں اس بارے میں جو ہے اس کا جاننا ضروری ہے. قرآن ہمیں اس میں جو ہے کیا رہنمائی کرتا ہے. مصنف نے رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر اپنا جو یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو مشرکین کی مدد کرے گا، ان کے ساتھ ہمدردی کرے گا، اور پھر خاص کر اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے خلاف کہیں پر مشرکین کی مدد کرے گا، اور دلیل دی قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے اہل ایمان، تم یہود و نصاروں کا اپنا ساتھی نہ بناؤ، اولیاء نہ بناؤ، کارساز نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ جو کفار ہوتے ہیں نا، مشرکین کی جتنی جماعتیں ہیں، یہ جتنا بھی جو ہے ہمدردی جتلائے لیکن یہ پھر بھی ایک دوسرے کے دوست ہی ہوتے ہیں. مشرک کا ہی دوست ہوتا ہے، وہ اسی کا ہمدرد، اسی کا چاہنے والا ہوتا ہے. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے ان کی طرف ان کو بنائے گا، ان کو دوست بنائے گا، ان کی طرف وہ مائل ہوگا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ ایمان پر ہونے کے باوجود، وہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ انہی میں سے ہے. اگر کوئی مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ اپنے رشتے استوار کرتا ہے، غیروں کو ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اغیار کو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی یعنی کفار میں سے ہے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، کیونکہ اس آیت میں جو ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنکُم وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنکُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اس میں دلیل صریح ہے کہ اس کا جو یہ عمل ہے، ان کو اپنا دوست، ان کو اپنا کارساز بنانا، یہ دلیل ہے کہ وہ انہی میں سے کفر میں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یعنی وہ فَهُوَ مِثْلُهُمْ فِي الْكُفْرِ، اور وہ کفر میں انہی جیسا ہے. تو جو محبت ہے، جو دوستی ہے، وہ اہل ایمان کو آپس میں ہونی چاہیے. کبھی کہیں بھی آپس میں کسی رنجش کی وجہ سے ہمیں غیروں کے ساتھ جو ہے
ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف مدد کرنا، کسی مسلمان ملک ہو، مسلمان جماعت ہو، مسلمان قوم ہو، اس بستی کے خلاف ان کو بھڑکانا یا ان کا ساتھ دینا، یہ کفر کے دائرے کی طرف، کفر کے دائرے میں انسان کو جو ہے وہ داخل کر دیتی ہے، وہ داخل کر دیتی ہے۔ اب جو ہے ان کی جو مدد ہے یا ان کے ساتھ جو مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا یا ایسے بھی ان کو دوست یا ولی بنانا، اس کی اقسام ہے، اس کی اقسام ہے۔ پہلی قسم یہ ہے، جیسا کہ ایک شرح کے اندر دروس فی شرح نواقض الاسلام کے اندر ایک مصنف نے اپنی کتاب میں اس چیز کو ذکر کیا ہے، کہا کہ اس میں بہت ساری قسمیں داخل ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، یہ جو ہے کفر ہے اور شرک ہے، یہ ضلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان سے محبت کرنا، مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، جہاں پر وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو اور مسلمان بھی ان کا ساتھ دے رہے ہو، کسی ایسی کافر جماعت کو مسلمانوں کا ساتھ ہو جو دوسری جماعت مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، وہاں پر جو مسلمان غیروں کا ساتھ دے رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ وہ بھی انہی میں سے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ کیوں نہ کرتے ہو۔ اسی طرح دوسری قسم یہ آتی ہے کہ انسان جو ہے ان کی مدد کرتا ہے، اگرچہ وہ ان کو دل سے پسند نہیں کرتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا ہے، لیکن یہ بھی سخت وعید کا جو ہے شکار ہے اور اس پر بھی کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، تو بعض لوگ جو ہے وہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے، بعض لوگ جو ہے وہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے جب ملک الموت کے آئے ان کی روح کو قبض کرنے، قالوا فیما کنتم، جب انہوں نے ان سے کہا کہ تم کس حالت میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہنے لگے ہم کمزور تھے زمین میں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی مکہ سے مدینہ، بعض میں ایسے تھے جن کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے فرشتوں نے کہا آپ نے ہجرت کیوں نہیں کی، آپ کس حالت میں تھے، انہوں نے کہا ہم کمزور تھے، تو جواب میں کہا گیا ان کو، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا تمہارے لیے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی جس میں تم ہجرت کرتے، فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یقیناً یہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ یہ سخت شدید اور وعید والے الفاظ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مکہ میں رہ گئے، جن کو ہجرت کرنے کی طاقت تھی، لیکن ہجرت نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، سوائے ان لوگوں کے جن کو اس ہجرت کی جو ہے طاقت نہیں تھی، نہ ہی کوئی کے لیے راستہ نکلا، ان کو دوسرا کوئی بہانہ نہیں تھا سوائے اس کے وہ کمزور تھے، وہ ہجرت کر نہیں سکتے تھے۔ یعنی ہجرت نہ کرنے والوں کی دو قسمیں ذکر کی رب العالمین نے، ایک وہ جن کو طاقت تھی لیکن کسی وجہ سے، کیا معلوم مال کی وجہ سے، اپنے اہل و عیال کی وجہ سے، اپنے وہاں کی جہاں وہ رہتے تھے وہاں کی کسی اور چیز کی وجہ سے، اس کی لالچ میں لے کر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں وعید آئی، اللہ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم جو ہے یقیناً ایک برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری قسم اللہ رب العالمین نے فرمائی وہ لوگ جن کو طاقت نہیں تھی، جس قوم کو یا جن مسلمانوں کی جس جماعت کو اگر وہ کہیں پر رہ رہی ہے کفار کے درمیان، اگر اس کو وہاں سے ہجرت کرنے کی طاقت ہے، امن کے ساتھ وہ دوسرے کسی ایسی جگہ پر جا سکتا ہے جہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرنے میں اس کو کسی قسم کی جو ہے نا مشکلات نہ آئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے وہ ہجرت کرے۔ لیکن اگر طاقت ہو، اگر طاقت نہیں ہے تو اس وقت وہیں پر وہ رب کی عبادت کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ دوسری قسم ہے، دوسرا مسئلہ ہے، یا دوسری قسم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو
مشرکین کے ساتھ جن کا رہنا سہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہوگا۔ تیسری قسم ہے جو کفار کی کسی مسئلے میں جو ہے وہ ان کی جو ہے مدد کرتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو خود جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے، مجبوری کے طور پر۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا مصلحت ہوگی، کیونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز منع نہیں کرتا کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے انصاف کے ساتھ پیش آؤ، عدل انصاف کے ساتھ پیش آؤ، جنہوں نے تمہیں دین کے معاملے میں جو ہے کوئی دشمنی نہیں کی ہے، جنہوں نے تمہارے ساتھ دینی معاملے میں کوئی دشمنی نہیں کی ہے، جنہوں نے تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ انصاف سے کام کریں۔ اللہ نے کہیں پر حکم نہیں دیا کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کریں، جہاں پر اس قسم کے کفار ہوں جو تمہیں دینی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے ہوں، جو تمہیں دین کے لیے لڑتے نہیں ہو، دین کی وجہ سے وہ تم سے نفرت کرنے والے نہیں ہوں، تو ان کے حوالے سے ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آنے میں اسلام جو ہے وہ منع نہیں کرتا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ کچھ مسائل جو ہمیں اس درس کے حوالے سے لینا ضروری ہے کہ جو آج ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کے خلاف کسی کافر کی مدد کرنا یا پھر ان سے محبت کرنا، ان کی کسی بھی معاملے میں مدد کرنا، جو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے، ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس مسئلے سے یا جو آیت ہم نے پڑھی اس درس کے اندر، اس سے جو چند مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک مسلمان کو جو ہے وہ جو ہے کافر کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنا، ان سے محبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ جو کیا آج کل جیسا کہ ہم جن بستیوں میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، بعض جگہوں پر جو ہے مسلمان لڑکے یا لڑکے جو ہیں غیروں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، حالانکہ قرآن نے اس کو حرام کر دیا ہے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ مشرکین کے ساتھ آپ شادی نہ کر سکتے ہیں جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ جہالت کی بنیاد پر اس وقت بعض چاہے مسلمان لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں جو ایک اس بڑے جرم میں داخل شامل ہو جاتے ہیں اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسا کرتا ہے یقیناً وہ قرآن کریم کی آیت کے ساتھ جو ہے اور وہ اپنے جھٹلاتا ہے اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمیں اس درس کے اندر ہمیں جو دیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یا تیسرا مسئلہ، اگر کوئی کفار میں سے، غیروں میں سے کوئی تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے، اسلام بھی تم کو اس کے ساتھ احسان، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ دین اسلام کی وجہ سے دشمنی نہیں کرتا ہو، دین کی وجہ سے آپ سے دشمنی نہیں کرتا ہو، بلکہ آپ کا جو ہے آپ کے ساتھ ہمدردی جتاتا ہو، آپ کا کوئی پڑوسی ہو ایسا غیر مسلم جو آپ کے ساتھ اچھے سلوک کرتا ہو، تو اسلام نے بھی آپ کو اس کے ساتھ اچھے سلوک کا جو ہے حکم دیا ہے، کہیں پر منع نہیں کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ویسے طریقے سے پیش نہیں ہوگے۔ اور اس کے جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلا مسئلہ جو اس درس کے اندر ہم نے لیا کہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ جو ہے جیسے تجارت ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں، یہ مباح عمل ہے، ان کے ساتھ جو ہے کرنا جو ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، الا کہ وہ جو ہے کہیں پر دین کے ساتھ دشمنی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ تجارت، ان کے ساتھ جو ہے خرید و فروخت کرنا یہ منع نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں پر ضرورت پڑے کسی کام میں ان کو استعمال کرنے کی، جو ایک مسلمان نہیں جانتا ہو کہ کہیں پر
مکان بنانا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے جو جس کو ایک مسلمان صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا ہے، اس کے لیے بھی ان کو استعمال کرنا جو ہے اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی جو چیز ہے یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین جو ہیں وہ شرک پر ہیں، کفر پر ہیں، تو اسلام نے بھی جو ہے ان کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ دنیاوی طور پر جو ہے بہترین طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے، اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح جو اگلا مسئلہ جو اس درس سے ہمیں فائدے کے طور پر ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو جو ہے جہاں پر خطرہ ہوگا اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان پر عمل کرنا، اگر اس سے ممکن ہوگا وہ اپنی جگہ جو ہے وہاں سے ہجرت کر سکتا ہے، الا کہ جب اس کو اس چیز کی طاقت بھی ہونی چاہیے، اس چیز کی اس کو طاقت بھی ہونی چاہیے۔ طاقت نہیں ہوگی تو اس حال میں وہ معذور ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معاف کرے گا۔ تو اسی پر ہم اپنے درس کو اختتام کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں سے بھی دوسرا درس شیخ زاہد صاحب کا شروع ہو چکا ہے۔ تو آج کے درس یہی تھا ہمیں کہ اہل کفر سے، مشرکین سے محبت کرنا، ان کی کسی بھی مسئلے میں مدد کرنا، خاص کر اس وقت اور زیادہ سنگین بن جاتا ہے وہ کفار جو مسلمانوں کے خلاف محاذ پر ہوں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہوں، ان کا کسی بھی مسئلے میں ان کا ساتھ جو دینا ہے وہ انسان کے لیے، انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، وہ دائرے کفر میں ڈالا جا سکتا ہے اگر اس سے یہ اتنی بھیانک غلطی ہوگی۔ اسی سے ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔